اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے روز دیکھے گا بھی نہیں، منہ موڑے گا، اور اس کے لیے سخت سزائیں اور وعید آئی ہیں جو غلط راستے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ آزادی، کوئی شخص کہے کہ آزادی انسان کا حق ہے، وہ اس طریقے سے کہے، کوئی جانور اس طرح نہیں کرتا۔ اب بیل کو دیکھیں، گدھے کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں اور بلہ دیکھیں، کوئی چیز بھی دیکھیں، وہ حیوان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ اس کا نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آزادی انسان کا اس طریقے سے حق ہو، یہ بات بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دراصل جو انسان اس قسم کی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ انسان اپنے نفس کا بندہ اور اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے پالتو کتا کوئی شخص اپنے پاس رکھے، اس کے گلے کے اندر زنجیر ہے، اس کو زنجیر سے پکڑ کر لے جاتا ہے، چاہے اس کو روڈوں کے اوپر گھماتا ہے، چاہے شکار کے لیے رکھتا ہے، چاہے گھر کی چوکیداری اور پہرے کے لیے رکھتا ہے تاکہ گھر میں کوئی چور گھس نہ آئے، اس کو کانٹے کے ساتھ، کونٹے کے ساتھ باندھتا ہے، زنجیر کے ساتھ باندھتا ہے، رسی کے ساتھ باندھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر انسان اپنے نفس کی منمانی باتوں کے اوپر چلتا ہے، یہ انسان اسی طرح ہو جاتا ہے، یہ نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ نفس اس کو جو کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور نفس انسان کو اچھی باتوں کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ نفس ہمیشہ شیطان کا پٹھو ہے، اور وہ شیطان کی بات انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک دل رکھا ہے، قلب، اور ایک نفس۔ قلب کے اندر اچھے جذبات ابھرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ نفس سے متاثر نہ ہو، اس سے مغلوب نہ ہو، وہ شریعت کے تابع ہو، اللہ جل شانہ کی جس طریقے سے اللہ پاک نے اس کی فطرت اور طبیعت بنائی ہے اسی فطرت کے اوپر یہ دل چلتا ہو، وہ اچھی باتوں کو لیتا ہے، اچھے جذبات اس میں ابھرتے ہیں، اچھے احساسات اس میں ابھرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اچھی چیزیں ڈالی۔ اس دل کے اندر جب برے خیالات اور ارادے آتے ہیں تو یہ دل نفس سے مغلوب ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، نفس اس پر غالب آ گیا ہے۔ جس طرح ایک ہوشیار آدمی باہر بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی مشکل گریں وہ کھولتا ہے، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اپنی بیوی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الخازن من احداکن۔ میں نے عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے، اور یہ عورتیں صحابیات ہیں، یہ اس زمانے کی عورتیں ہیں جو انتہائی پاکیزہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر، دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہوئی تھی، یہ صحابیات ہیں۔ اس سے امت کو مسئلے مسائل پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ میں نے تم جیسا کسی ہوشیار، عقل مند اور تجربہ کار آدمی کی عقل کو لے جانے والی چیز کوئی اور نہیں دیکھی جس طرح تم ہو۔ آدمی کی عقل کو ختم کر دے، اس کی تجربے کو، اس کی دانائی کو، اس کے علم کو لے جائے، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ہی ہے جو انسان کے، ایک عقل مند انسان کی عقل کو لے جائے، اس کے ذہانت کو، اس کی قابلیت کو، اس کی فطانت کو
اس کی دانائی کو، اس کی حکمت کو ختم کر دے۔ میں نے عورت کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ تو عورت کتنی صنف نازک اور کمزور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، من ناقصات عقل و دین، باوجود اس کے کہ تمہارا دین بھی ناقص ہے اور تمہاری عقل بھی ناقص ہے۔ عورتیں اجتماعی طور سے ایسی ہوتی ہیں، دین میں ناقص اور عقل بھی ناقص۔ دین کے نقصان ایک تو ہمارے زمانے کا ہے، آج کل جو بے دینی کا فتنہ پھیلتا ہے، زیادہ سے زیادہ بنیاد اس میں دیکھی جائے تو وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے کی عورتیں صحابیات ہیں، پاکیزہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کے اندر کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں تم نماز نہیں پڑھتی، ان کو مطمئن کر کے ارشاد فرمایا۔ آج کل کی عورتیں اس کے علاوہ بہت کچھ ایسی کرتی ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، وہ سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یہ ہٹا دیتی۔ اور پھر عقل کا نقصان یہ بھی بالکل واضح ہے، اکثریت کی بنیاد پر عورتوں کے اندر عقل کمزور ہوتی ہے بنسبت مردوں کی۔ اپنا راستہ وہ طے نہیں کر سکتی، متعین نہیں کر سکتی۔ ان میں رحم ہوتا ہے، ان میں رأفت ہوتی ہے، ان کا دل باریک ہوتا ہے، ان کے دل کے اوپر بات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ان کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، لیکن عقل کے اعتبار سے کم ہوتی۔ آپ کوئی بات شریعت کی ان کو سمجھا دے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ دستور، فیشن، سوسائٹی، معاشرے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے اپنے دماغ سے اور عقل سے نہیں کرتی، وہ باہر کے دستور سے کرتی ہے۔ عقل مند آدمی تو وہ ہے کہ جو اچھے اور برے کے اندر تمیز کرے، جو کالے اور سفید کو پہچانے، جو حق اور باطل میں فرق کرے، جو جائز اور ناجائز کو سمجھے، پھر جائز کو اختیار کرے، ناجائز سے بچے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاشرے کے پیچھے چلتا ہے، چاہے معاشرہ برا راستہ اختیار کرے، یہ مرد کیوں نہ ہو، اس کی عقل عورتوں کی طرح ناقص ہے، اور عورتیں معاشرے سے، رسم و رواج سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ان کی عقل کی کمی کی، وہ کھرے کوٹے کی پہچان نہیں کر سکتی، وہ حق اور باطل کو نہیں معلوم کر سکتی۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہوشیار آدمی اس قسم کی عورت سے، جس کو اللہ نے اس طریقے سے کمزور پیدا کیا ہے، وہ متاثر ہو جائے، اس طریقے سے دل کبھی کبھی نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ دل صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بیماری بھی یہی ہے کہ یہ نفس سے متاثر ہو جائے، اور اس کی صحت یہی ہے کہ یہ نفس سے متاثر نہ ہو، اپنی فطرت کے اوپر رہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست اور صحت یاب رہے، ٹھیک رہے، اپنے راستے کے اوپر، اپنی فطرت کے اوپر چلے، جس انسان میں بخار نہ ہو، کھانسی نہ ہو، زکام نہ ہو، شوگر نہ ہو، تو وہ اپنی فطرت کے اوپر ہے، طبیعت اس کی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اعتدال کی راہ کے اوپر جا رہا ہے، اس میں صفرا، سودا، بلغم، خون، اس میں کسی چیز کے اندر نہ افراد پایا جاتا ہے، نہ تفرید پائی جاتی ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ بیماری ایسے بڑھتی ہے چار عناصر سے، کسی انسان کے اندر یہ چار عناصر اعتدال کے اوپر ہو، برابر ہوں، تو وہ انسان صحت مند رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ٹھیک رہے، سارا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ یہ دل بیمار نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ دل جو فیصلے کرے گا تو وہ ٹھیک فیصلے کرے گا، اور یہ دل اللہ جل شانہ کی وحی کے علوم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے۔ یہ دل اللہ جل شانہ کی محبت کی جگہ ہے، مقام ہے۔ یہ دل اللہ جل شانہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی دل کے اندر
اللہ جل شانہ کی طرف سے اچھے اچھے باتوں کے الہامات آتے ہیں۔ الہام اس بات کو کہتے ہیں کہ خیر کی بات جو ایک مومن کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے، وہ فرشتے کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، وہ اسی دل کے اندر آتی ہے، اچھی اچھی باتیں اس میں آتی ہیں۔ اور جب بھی دل بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ نفس سے متاثر ہو جاتا ہے، نفس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک بری صفت اس کے اندر غالب آتی ہے، کبھی دوسری صفت بری غالب آتی ہے۔ تو اور نفس اگر تابع ہو جائے دل کا، دل اس پہ غالب آ جائے، دل ٹھیک چل رہا ہے اور نفس کے اوپر غالب آ گیا، نفس دل کا تابع ہو جاتے تو نفس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور یہی صوفیاء حضرات کے ہاں بھی ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے کہ انسان کو کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولو تو انسان جھوٹ بولتا ہے، زنا کرو تو انسان زنا کرتا ہے، شراب اور نشہ پیو تو انسان یہی چیزیں پیتا ہے، چوری اور ڈکیتی کرو تو انسان یہی کرتا ہے، ظلم کرو تو انسان یہی کرتا ہے، پیسے جمع کرو، مال جمع کرو، چاہے رشوت کے ذریعے کیوں نہ ہو، سود کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، جوئے و جواری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، انسان یہی کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ انسان اس کے تابع ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتے۔ امارہ کا مطلب یہ کثرت سے حکم دینے والا، امر کرنے والا، اور اس کے امر پر عمل کرنے والا، پھر یہ انسان ہوتا ہے، یہ اس کے تابع بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ یوسف میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی اللہ پاک نے حکایت فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات نہیں بیان کرتا کہ میرا نفس بہت پاک ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو انسان کو برائی کا عمل کرتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی، ورنہ اتنے پاکیزہ کی اسی صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزی کا امتحان اللہ جل شانہ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا جو ان پر گزرا، لیکن اس کے باوجود اس نفس کے اوپر اس کو اطمینان نہیں ہے۔ جو شخص کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرے اوپر مجھے خواب آتے ہیں، میرے اوپر کشف ہوتا ہے، میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے، کبھی عالم سے لڑتا ہے، بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوں، یہ میں مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، میرے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو باتیں اترتی ہیں اس پر نہیں اترتی۔ یاد رکھیے کہ وحی کا دروازہ اللہ جل شانہ نے بند کیا ہے، اور نفس پر جو باتیں اترتی ہے، دل کے اندر دل سلجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الہام آتا ہے، لیکن اس الہام کو بھی آپ لیبارٹری میں لے جائیں گے، ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تب اس پر عمل کریں گے۔ وہ لیبارٹری کیا ہے؟ شریعت کے ظاہری اصول، قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، فقہ، اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ ورنہ اکثر باتیں شیطان ڈالتا ہے، اکثر باتیں شیطان ڈالتا ہے۔ آج کل اتنے واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں جو یہاں آئے ہیں، دارالایمان آتے ہیں، یا جب میں مسجد المومن کے اندر تھا، یا جب میں وہاں پر ولی آباد کے اندر تھا، بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، ہماری بہن کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہماری بیٹی کے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے اوپر آتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کے اوپر آتا ہے۔ پھر وہ حالات بیان کرتے ہیں، جب حقیقت پتہ چلتی ہے ان کے حالات میں سنتا ہوں تو وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ پہلے اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بری باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جب لوگ اس پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، لوگ اس کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے نیک آدمی، بزرگ، اولیاء میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی نبوت کے اندر شک ہے، بعض حضرات کہتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔
لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہوئے، چل پڑے ہیں، جو بھی کام انہوں نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، باوجود اس کے کہ دونوں کے درمیان میں آپس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں جو کام کروں گا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس شرط پر آپ کو اپنے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ میں جو کام کروں گا آپ اس میں دخل مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی کے اندر سوراخ کیا، اس کے تختے کو توڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیوں توڑا، کشتی تم نے کیوں توڑی؟ تو اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، حالانکہ اس شخص سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے اشارے پر گئے تھے۔ ہمارا ایک بندہ ہے جن کو ان بعض باتوں کا علم ہے اے موسیٰ جو آپ کو نہیں ہے، اللہ جل شانہ بتا دے، لیکن پھر جو اصول، یہ ٹوکا کیوں؟ جو ضابطہ، جو اصول اور جو لیبارٹری پرکھنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ یہ شریعت کے پیغمبر تھے، وہ کونی امور کے نبی تھے اگر تھے تو اس کے پاس کسوٹی تھی، وہ اللہ جل شانہ نے بھیجی تھی، یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کالا ہے یہ سفید ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر مالک کی اجازت کے یہ دوسرے کی کشتی کے اندر تصرف کرتا ہے، یہ تو ناجائز ہے، بغیر کسی کی اجازت کے دوسرے کے مال میں تصرف کرنا یہ ناجائز۔ کشتی والے نے اجازت نہیں دی، انہوں نے امر بھی نہیں کیا، انہوں نے اجازت بھی نہیں لی، بغیر ان کی اجازت دی کشتی کو توڑا۔ یہ تکوینی امور ہیں، کونی امور کا انسان پابند نہیں ہے، اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ کرے، وہ شرعی امور کا مکلف ہے۔ تکوینی طور پہ اللہ جل شانہ کا عجیب نظام ہے، بظاہر کوئی عمل آپ کو کس طرح آئے گا لیکن اس کے اندر اللہ جل شانہ کی حکمت ہے، اس نے کتنی خیر رکھی ہوگی۔ اس طریقے سے دوسری جگہ پھر اس نے لڑکے کو قتل کیا، بچے کو، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ مجھ سے بھول گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلی بھول تھی اور یہ باقی جو ہے وہ یہ دو جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کی قصدن عمدن کی، اور قصدن عمدن کیوں کی؟ اس کے پاس اللہ کی شریعت تھی، اللہ کی وحی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اصول کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تو نے ایک بے گناہ نفس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، اب خاموش نہیں رہیں گے۔ تیسری جگہ پھر دیوار کا مسئلہ آیا، تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ اگر آدمی اسی کے اوپر چلے، میرے دل میں یہ آتا ہے اور یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں کبھی بیٹھا رہتا ہوں میرے اوپر اس قسم کی باتیں آتی ہیں، ابتدائی حالات ان کی اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ شیطان تو شیطان ہے، شیطان کہتے اس کو ہے کہ آدمی کو اس طریقے سے پنسائے کہ اس کا ادھر خیال بھی نہ گزرا، تو وہ اس کو اس طریقے سے پنسا دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں شروع ہو جاتی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ بری باتوں اور برے اثرات کا محل ہے، باہر سے لیتا ہے، لیکن اگر یہ نفس اس لیے اس پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے دل کے اندر اچھی باتیں آتی ہیں لیکن اس کو یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ دل ہے یا نفس ہے۔ اس فرق کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے شریعت کو نازل کیا ہے، جو قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ کی روشنی میں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز میں، عقیدے کے اندر ایک ضابطہ ہے، احکام کے اندر ایک ضابطہ ہے، عبادات کے اندر ایک ضابطہ ہے، معاملات کے اندر ایک ضابطہ ہے، اخلاقیات کے اندر ایک ضابطہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اخلاقیات کے اندر لوگ کچھ سمجھتے ہیں، اس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جو خندہ پیشانی کے ساتھ ہر کسی سے ملے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور جو عورت خندہ پیشانی کے ساتھ ہر کسی سے ملے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بااخلاق ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ضابطہ بالکل اخلاق کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطۂ اخلاق بنایا ہے، انسان اس کا پابند ہے
اور یہ اس کی آزادی ہے کہ یہ اس ضابطے کے مطابق چلے، اور اگر انسان کے نفس کا ضابطہ بنایا ہوا اس کے پیچھے چلے گا، یہ انسان کے تصور میں آزادی ہے، لیکن یہ نفس کا پابند ہے، نفس کا غلام ہے، اور اس کا نفس اس کو ایسے گھڑوں کے اندر ڈال دے گا کہ جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آپ حضرات کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہوتا، وہ دوسرا نیٹ والا، کہ اس موبائل کے اندر کیا کچھ چیزیں آتی ہیں۔ بعض ملکوں کے اندر سرکاری طور پہ ننگے ہو کر مجرد بالکل سڑکوں کے اوپر کسی جگہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں تو ان کو کوئی پابندی نہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ پھر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ حکومت وہ مجبور ہوتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے، نشے میں دھت پڑے ہوئے، اور جہاں جی چاہے جس طریقے سے لوگوں کے لیے ایک اس ہوکا ہنسنے کا۔ بعض لوگ ان ملکوں کی جو حکومتیں ایسے لوگوں کو سپورٹ دیتی ہیں، ان کی آزادی کو، اس کی تائید کرتی ہیں، اور ان کی رال ٹپکتی ہے ان کے پیچھے کہ انہوں نے کتنی ترقی کی، حالانکہ یہ کتنی کمقلی ہے، بے وقوفی ہے ایک ایسے شخص کی جو دین اسلام سے واقف نہیں ہے، لیکن اس کا نفس اور اس کا دل ٹھیک ہے، وہ اس باتوں کو نہیں مانے گا، اس کی عقل تندرست ہے، معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں اس کو بری لگے گی۔ تو ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو امر کرے لیکن کام کروانے کے بعد وہ اس شخص کو ملامت کرتا رہے کہ تو نے غلط کیا، یہ نفس لوامہ ہے۔ یہ پہلے کے بنسبت اچھا ہے، پہلا تو اس کو کہتے ہیں یہ کام بھی اچھا ہے، یہ کرو، کرنے کے بعد ملامت بھی نہیں کرتا، اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے برا کام کیا۔ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، انسان کو چاہیے کہ ایسے مقام سے پناہ مانگے، اس لیے کہ اس جگہ پہنچ کر انسان کو واپس آنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ سے تعلق جوڑنے اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں اب تک خطا چل رہا تھا، اب میں ٹھیک چلوں گا، میری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما۔ لیکن انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں خطا چل رہا تھا، خطا جا رہا تھا، میں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، یہ توبہ کیا کرے گا، یہ اس کو ٹھیک سمجھے گا۔ نفس امارہ انسان سے یہی کام کرواتا ہے، اور نفس امارہ بنتا تب ہے جب کہ اس کو دل کے اوپر سوار کیا جائے، اور نفس امارہ بنتا تب ہے جب اس کی ہر بات کو مانا جائے اور اس کو آزادی کے نام سے مانے۔ اور آزادی انسان کا، کہتے ہیں انسان کا اپنا ذاتی حق ہے، جو کرے، جو بولے، جو اس کے دل میں آئے، جو عقیدہ اختیار کرے، جس طریقے کے اوپر چلے وہ چلتا رہے، یہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ پھر اس انسان کو یہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے کرتوتوں اور اعمال سے ایک سیدھے سادے انسان کو گھن آتی ہے، اس سے نفرت آتی ہے، اس کی باتوں کو سننا، اس کے شکل کو دیکھنا، اس کے پاس بیٹھنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ دوسرا نفس لوامہ، جو انسان سے گناہ کروا کر اس کے بعد ملامت بھی کرتا ہے کہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ نفس، اس سے توقع ہے کہ یہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ جب ملامت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت اس کے اوپر اپنے جذبات اور احساسات اتنے غالب آئے تھے کہ اس سے گناہ کروایا اور اس کو تمیز نہیں رہی، لیکن اس کے کرنے کے بعد اس کو ملامت کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اس لفظ لوامہ کا بھی تذکرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ پاک نے اس نفس کی قسم کھائی، ملامت کرتا ہے، اس کی ملامت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے کہ اللہ میں نے غلطی کی بس۔ اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان بھولتا ہے، خطا کرتا ہے، سہو اس سے ہو جاتی ہے، سہو ہونے کے بعد، خطا ہونے کے بعد توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ وہ نفس ہے کہ جس کو
اس شخص نے اللہ جل شانہ کی وحی اور دل کے ایسے تابع بنایا ہے، دل لیتا ہے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور شریعت سے، اور یہ نفس اس کے تابع ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف آمادہ بھی نہیں کرتا، دعوت بھی نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس نے دنیا کے اندر اس طریقے سے وقت گزارا ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اور جو ارادے اور جذبات اور احساسات نفس کے اندر ابھرے تو وہ اللہ جل شانہ کی نازل شدہ وحی کے مطابق تھی، اس کے خلاف نہیں تھی۔ اس اطمینان کے ساتھ اس نے وقت گزارا۔ اب اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف جاؤ، لوٹ جاؤ۔ راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی اور تجھ سے بھی راضی، یعنی اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی، اور تو اللہ سے راضی اس لیے کہ جو انعامات تمہیں اللہ نے دیے جنت کے اندر رکھے تو دیکھے گا تو تجھے پتہ چلے گا، تو اللہ سے خوش ہوگا۔ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، خوش ہے، اس لیے کہ تم نے اس کے ضابطے کے مطابق دنیا کے اندر وقت گزارا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے ان بندوں کے اندر جو مقبولین ہے، جو مجیبین ہے، جو منیبین ہے، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، میرے اور میرے رسول کا حکم ماننے والے ہیں، ان بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ بندے بھی دو قسم کے ہیں اللہ کے، ایک وہ بندہ جس سے اللہ جل شانہ راضی، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ جس طرح حکم دیتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے۔ اس وقت نماز پڑھو، نماز پڑھتا ہے، اس وقت نہیں پڑھو، نہیں پڑھتا۔ فجر کا وقت ہو جائے، نماز پڑھو، نماز پڑھتا ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، فرمایا کہ نماز نہیں پڑھو، نماز نہیں پڑھتا۔ اگر سورج طلوع ہو رہا ہے تب بھی نماز پڑھتا ہے تو یہ وہ نفس نہیں ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر چل رہا ہے۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس کو یہ امر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھو نوافل پڑھتے رہو، فرض نماز کا وقت نہیں ہے، یہ کہتے ٹھیک ہے نہیں ہے، میں نہ زور کی پڑھوں گا نہ فجر کی، فجر کی میں نے پڑھ لی ہے، زور کی آ رہی ہے، وقت سے پہلے میں نہیں پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا۔ اور جب سورج سر پہ آیا استواء النہار کے وقت، اب یہ حکم آیا کہ نماز نہیں پڑھ، نماز مؤخر کرتا ہے۔ حکم ہوا کہ روزہ رکھ، روزہ رکھتا ہے۔ فرض روزہ رکھو تو رمضان کے مہینے میں رکھو، اللہ کا حکم ایسا ہے تو اسی طریقے سے کرتا ہے۔ رمضان کے فرض روزے شعبان اور رجب میں نہیں رکھتا، اور جب حکم ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھو تو نہیں رکھتا، جس طریقے سے ایام شرب، اکل اور بیعال کے اندر عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کے دن روزہ نہیں رکھتا، عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھتا، اللہ جل شانہ نے منع فرمایا۔ بہرحال اس نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ انسان آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے، اور یہ پابندی ہی اس کی آزادی ہے۔ اس لیے یہ اللہ جل شانہ کی وحی کا پابند ہے، نفس کا پابند نہیں ہے، معاشرے کا پابند نہیں ہے، امریکہ اور یورپ میں کہنے والوں کا پابند نہیں ہے، وہ جس طریقے سے کہے نہیں، جس طرح اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے اس کا پابند ہے۔ اور اس کے اندر جو مشینری اللہ پاک نے بنائی ہے، وہ مشینری یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ میں نے آپ کو عرض کیا، پہلے مثال لی بلب اور کی اور لاؤڈ سپیکر کی، یہ بجلی سے آواز کو اٹھاتا ہے، اگر پیچھے سے بجلی نہیں آ رہی تو پھر یہ نہیں، آپ اس کے اندر سیل ڈالیں، آپ اس کے اندر ہوا بھریں اور ٹائر کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں تو تب کام کرتا ہے، اس کے اندر بجلی ڈال دے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ 22 ویلر گاڑی جس کے 22 پائے ہوتے ہیں نا، ٹائر ہوتے ہیں، 22 ویلر جو ہے وہ اسی ہوا کے اوپر چلتا ہے۔ یہ ہوا پابند ہو گئی ہے تو اس سے قوت بن گئی ہے، یہ بجلی پابند ہو گئی ہے تو اس سے قوت بن گئی ہے۔ اگر انسان پابند ہو جائے شریعت کے ضابطے اور اصول کا تو یہ انتہائی معزز اور مکرم اور طاقتور انسان بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پہاڑ بھی نہیں رہتے، سمندر بھی نہیں رہتے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے کر کے دکھایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر گائل ہو گیا،
اس کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام بمائے من اسرائیل کے گزر گئے، اس کے سامنے پھر کچھ نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ وہ قوت بنتا ہے جو ناقابل تسخیر ہے، ناقابل تسخیر ہے۔ ایک کہاوت میں نے سنی تھی بچپن میں، ایک مزدور تھا، وہ پہاڑ کے اندر پتھر نکال رہا تھا پہاڑ سے گنتی کے ساتھ، یہ کہاوت ہے فرضی۔ تو اس نے کہا کہ اس پہاڑ سے بھی کوئی سخت چیز ہوگی، تو آواز آئی غیبی کہ ہاں، اس سے سخت چیزیں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو گنتی ہے جس سے آپ پتھر توڑتے ہیں یا جبل ہیں لوہے کا، لوہا اس سے سخت ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، پھر کہا کہ اس لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے، آگ ایسی سخت چیز ہے کہ لوگ اس میں ڈال لیں تو پھر لوہا پگھل جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ آواز غیبی آئی ہاتف سے کہ ہاں، کیا ہے وہ؟ کہنے لگا پانی ہے، پانی جب اس کے اوپر گرتا ہے تو وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، بادل آتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ ہاں، بادلوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے جو بارش برساتی ہے؟ تو آواز آئی کہ ہاں، وہ کیا ہے؟ تو پہاڑ ہے، اور اس لیے کہ باقی زمینیں اس میں پانی آتا ہے، کوئی فصل اگتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے، پہاڑ جوں کا دور رہتا ہے جس طریقے سے پہلے تھا اسی طریقے سے ہے۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اس پہاڑ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اس نے کہا، آواز آئی کہ ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ انسان ہیں جو پہاڑ کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس نے پورے چکر لگایا، پھر وہ انسان جو ہے وہ اس سے قوی نکلا، طاقتور نکلا۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ اگر یہ انسان اپنے آپ کو گھیر لے، جس طریقے سے بجلی کو مقید کیا گیا ہے، ہوا کو مقید کیا گیا ہے، یہی ہوا کہ آپ یوں ہاتھ ہلائیں آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں ٹکراتی، حالانکہ یہاں پر ہوا ہے، لیکن یہی ہوا، اس کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے آندھی کے اندر جب کسی خاص سمت پہ چلے، اور پھر اس کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے جب تھوڑی سی ہوا بھر دیں کسی ٹائر کے اندر۔ اب یہ کتنے ٹن وزن یہ ہوا کے یہ ٹائر اٹھاتے ہیں، اس کے اندر ہوا ہے۔ تو انسان کی آزادی یہ ہے کہ وہ اپنے طبیعت اور فطرت کے اوپر چلے، اور اس کی فطرت وہی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے وحی کے مطابق چلے۔ اگر یہ اس کے مطابق چلتا ہے، یہ حسین بھی نظر آتا ہے، خوبصورت بھی نظر آتا ہے، یہ قوی اور مضبوط بھی ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر ساری فلاح اور کامیابیاں اس کے قدم کو آ کر چھومتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔